اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افضل علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ جی خان صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج تو بڑی گہما گہمی رہی ہے 2-3 دن سے، کل بھی اور آج بھی کوٹ چل رہا ہے۔ ہاں، ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، ضمانتوں میں ایکسٹینشن بھی مل رہی ہے۔ ابھی آج بھی وہ دہشت گردی عدالت نے ضمانت دے دی، جبکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی عدالت میں گھستے ہوئے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ جو ہوتی ہے کسی کو گھسنے نہیں دیتے، ان کے تو کارکن بھی موجود تھے، نعرے بھی لگے، سب کچھ ہے وہ خان پکنک صاحب۔ منانے جاتے ہیں۔ خان صاحب، یہ دیکھو، آپ مانو نہیں مانو، اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، پری پلان لانچ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتاؤ، چلیں یار چھوڑے، ایک بات مجھے بتائیں، میں تو ان پڑھ ہوں، اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں، کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے نا کوئی کورٹ کا وہی نہ آ جائے، توہین عدالت کا وہی نہ آ جائے۔ دنیا کرتی رہے، ہم نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، یہ جو بیرون ملک یہ ووٹ کا جو سلسلہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جو ہاں، کورٹ نے سنا ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ اوورسیز پاکستانی والے پیسہ جو ہے نا بھیجتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کریں؟ کیا ان کو لا کے بٹھائیں؟ ان کو نہیں، اوورسیز حکومت پاکستانی دے کو دے۔ ووٹ کا حق تو ہے، ہاں، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کا حق ہے، اور طریقہ کار ہے اس سے ووٹ کا حق ہے، مگر پیسہ بھیجنے کا جو سوال ہے، تو پیسہ تو جتنا پیسہ اوورسیز کے نام پہ آتا ہے 80% تو مزدور طبقہ بیچتا ہے جو ادھر مڈل ایسٹ میں اور ادھر ادھر ہے، تو 20% جو ہے سیٹل بیچتا ہے، اور جو سیٹلڈ ہے جس نے ڈیول نیشنلٹی لی ہوئی ہے، میرا تو سب سے بڑا آبجیکشن یہ کہ ڈیول نیشنلٹی والے کو تو پاکستان میں کسی قسم کی اس کو کیا پتا سیاست کیا ہے پاکستان کی، اس کو کیا پتا پاکستان کے نہیں، اندر۔ عمران خان کی آدھی کابینہ کہاں سے باہر سے آئی ہوئی، وہی تو چلاتی رہی۔ اسی لیے تو ملک کا یہ حال ہوا، اسی لیے تو ملک کا یہ حال کیا ہوا۔ حال ہو گیا آپ کا؟ ملک اگر ٹھیک ٹھاک؟ اگر ارے یہ اگر ساری دنیا، پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے، پوری دنیا سے جو ہے نا اس کے پورا لوگ جو ہے نا، پاکستان اس کے ساتھ ہے، اقوام متحدہ اس کے لیے پروگرام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ تو کشمیر میں بھی آپ کے خلاف بات ہاں، کرتا ہے، پھر اقوام متحدہ کی بات سنیں گے، اسرائیل اور وہ جو اخبار لکھ رہے ہیں اسرائیل کا چینل اس کے لیے وہ پروگرام کر رہا ہے یار۔ ٹھیک ہے نا، یہ اعزاز کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو اعزاز کی بات ہے۔ بات یہ ہے، انڈیا کی این جی ہر اوز ہیں اس کے لیے پروگرام کر ہر رہی ہیں۔ وہ شخص جس کو جو پاکستان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہوگا، اس کے لیے پورے انٹرنیشنل لیول پہ بات ہوگی، بڑی فیور والی بات۔ بڑی مزے کی چیز ہے نا، اتنے ماشاء اللہ ہے، کسی بھی اقوام متحدہ نے کسی عالمی تنظیم نے ایسا عمل کیا کہ بھئی یہ طریقہ کار غلط ہے؟ نہیں، کشمیر اور فلسطین سامنے ہی ہے نا ان کے۔ کشمیر ہے خود، فلسطین تو ہمارا ملک نہیں ہے نا، ہمارا نہیں، ملک تو تو نہیں کشمیر ہے نا، دیکھیں، ہماری جگہ۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کا کشمیر کے مسئلے نہیں پہ نہیں اقوام نہیں متحدہ کیا نہیں کرتا ہے؟ نہیں خان صاحب، دیکھیں بات، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر پہلے پورے مسلمانوں کا، پورے مسلمان جتنے اقوام عالم میں سب کا نہیں ایشو تھا، نہیں ٹھیک؟ تھا، نہیں آپ تھا۔ پہلے میری بات سنیں، پھر وہ ہوتے 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 صرف فلسطین عرب کا رہ گیا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا، پھر ہوتے ہوتے مسئلہ رہ گیا یہ فلسطین ہوگا، پھر یاسر عرفات پہ لا کے انہوں نے فلسطین جو کو فلسطین کا بول رہے ہیں نا آپ، ہاں، کشمیر کا تو میں مسئلہ، فلسطین کی بات کر رہا کشمیر میں تو ہوں، میں یہ، آپ پوری بات سنیں میری۔ کشمیر کو ہوتے 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 پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا۔ نہیں تھا، نہیں کیوں؟ تھا، ہمارے بہت سے برادر مسلم ملکوں نے بولتے تھے نا، ارے ہر ہم جا کے پوری بولتے، دنیا، اب یہاں جلوس نکلتے تھے نا کہ نہیں نکلتے ہمارے تھے؟ یہاں کتنے نکلتے تھے نکلتے نا، ہیں؟ ہمارے یہاں نکلتے تھے پھر نا، کیوں مگر نکلتے تھے؟ انٹرنیشنل لیول پہ مسلم ملکوں نے جیسے کشمیر میں کشمیریوں کا ساتھ دینا تھا، نہیں دیا، سیم ایسے ہی انہوں نے کشمیریوں کا مسئلہ صرف کشمیریوں کا کر دیا بس۔ اور اب تو خیر پہلے مسلمانوں کا تھا، ہماری شہر تھی، ختم ہوگی کہانی، ختم ہو مسلمانوں گیا، کا بلا نہیں کے تھا، رکھ دیا۔ پاکستان کا تھا، مگر پچھلے دور میں تو باقاعدہ کشمیر بھیج دیا گیا نا، کشمیر تو بھیج دیا گیا، اس قرارداد کے ذریعے انہوں نے کشمیر کو پرزرو کر 370 لیا۔ وہ جو لگا آگے پیچھے۔ جناب، تو کشمیر کی تو بات چھوڑ، خیر، مگر یہ انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو جن اخباروں میں آیا ہے، جن اداروں نے کیا ہے، آپ ان کے کشمیر پہ، آپ ان کے سنیں تو میری بات، ان کے کشمیر کے معاملات پہ، ان کے پاکستان کے اور معاملات پہ پچھلے سارے ادارے، ساری خبریں پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بات کوئی فخر کی یا کوئی خان اچھی نہیں ہے۔ صاحب، ریپے کنڈے کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ انہوں نے، آپ کا سنیں، فارن فنڈنگ کا کیس اتنا بڑا کیس تھا، انہوں نے پیچھے ڈال دیا، 4 دن انہوں نے ہم نے زندگی میں شہباز گل کو لے کے آیا، اس کے جو ہے نا وہ تو ایک ٹیکٹس تھی، ایک ٹیکٹس تھی نا، ایک ٹیکٹس تھی، وہ بھی منظر عام پہ آ گئی۔
ہم نے تو یہ دیکھا سچ کھڑا رہتا ہے. سچ جو ہے نا، اگر حقیقتاً سچ ہے تو جھوٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک دیکھیں کیا ہوا، امریکن سازش کہاں گئی؟ جھوٹ تھی، دب گئی، غائب ہو گئی. وہ ایک وقت میں ایک ایک چیز یہ آہستہ آہستہ اپنی موت بھائی مرتے جائیں گے. بھائی وہ دبنے کہاں دیتا ہے، وہ ساتھ کی ساتھ لے کے آ نہیں، جاتے ہیں، وہ نیا لے ایشو لے کے آ اب جاتے تو ہیں، انہوں نے وہ ایک نیا نیا ایشو لے نیا آتے ہیں. ایشو چھوڑ دیا ہے کہ مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں. میں جی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہوں. جی. میں پاکستان کا، اور میرے اتنے بڑے، پوری دنیا میں لابنگ ہو اور رہی ہے، پوری دنیا میں. اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے. تو ان کو نہیں اندازہ کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہو چکے ہیں، اور اس پیریڈ میں ہو چکے ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا. خان صاحب میں کل بھی بات کر رہا تھا، آج بھی یہی بات کروں گا. اگر نون لیگ ایسے چلتی رہی، آپ یہ سمجھیں یہ جتنے مرضی کام لے کے آ جائیں کہ جی ہم نے یہ کیا یہ نون لیگ کیا. نے تو ریلیف دینا ہے. اگر ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئی ٹھیک. تو بادشاہ ہے، اور اگر ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بس یہ تو فیکٹ ہے، سیدھی بات. یہ تو فیکٹ ہے. یہ سارا نقصان نون لیگ کو، میں نون لیگ کو میاں صاحب کو نقصان پہنچ رہا میں ہے، نے بہت نقصان کل پہنچ رہا بھی آپ سے عرض کیا تھا، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ کا کارکن ہے، مگر ووٹر جس انداز میں مسلم لیگ کا نکلتا تھا وہ پھر نقصان ہوتا ہے اگر انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں ہے، دیا. اور یہ ہاتھ سے نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر تھوڑی سی بیوقوفی، بھائی اگر سمجھ رہے ہو تمہارے ہاتھ پیر بندے، کھل کے بول دو میرے ہاتھ پیر بندے ہیں. نہیں بولتے نا، اس میں کیا ہے؟ نہیں بولتے. میں نے اگر ایسے نہیں بولیں گے تو پھر تو نقصان ہے. یہ آج تک یہ بتا ہی نہیں سکے کہ جو ہے نا یہ فالن فنڈ، یہ کنوینس ہی نہیں کر سکے. نہیں ان کے پاس سارا کچھ رکھا ہوا ہے. دیکھیں ٹھیک، دوسری طرف یہ سے تو، کنوینس ہی نہیں کر سکے. دوسری طرف سے لاڈ پیار میں پالا ہوا بچہ ہے. ہاں اس کو اتنا پیار، اتنا لاڈ دیا گیا تھا، بقول وہ آج کل کے وزیر اعلیٰ کے پنجاب کے، کہ نیپیاں بدلتے تھے اس کی. ہاں. تو وہ نیپیاں بدل بدل کے وہ اتنا عادی ہو گیا کہ ابھی بھی اگر وہ کہیں سے اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے اس کو خوشبو کو، اس کو خوشبو کو. بھلے ملک کو جتنا مرضی نقصان ہو جائے. ہو رہا ہے. دیکھیں نا، اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے سیلاب کی، سیاست ہو رہی ہے. ہو رہی ہے. سیاست نہیں ہونی چاہیے نا، ابھی 2 مہینے 3 مہینے کو 1.5 مہینے چھوڑ کو روک دینا، دو. سارے آرام سے بیٹھ جائیں. ہاں سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کام کرو. اچھا تم نہیں جمع ہو سکتے، تم اپنے طور پہ جو فنڈ ریزنگ کر سکتے ہو، ریلیف دلا سکتے ہو دلاؤ. چلو تم ابھی جلسے بند کر دو، سارے جلسے کینسل کر دو. تم صرف فنڈ سیلاب زدگان کے لیے ریلیف کی بات کرو. گلی گلی جاؤ، چلو تمہیں کون روک رہا ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ ویسے تو بڑی بات ہے کہ میں نے چندے جمع کیے، بھائی چندے جمع کرو. اور تم بولتے ہو کہ میرے پاس فارن کے اندر میری حمایت ہے، مانگو پیسے. اب لے کے آؤ نا. کہاں سے ہو؟ پاکستان کے لیے ہاں. مانگو اپنے ان چہیتوں سے جو تمہارے 25-25 ارب ڈالر تمہارے پہ خرچ کرتے اور تھے. پہلے جب تم 4 سال آئے تھے تو کہاں ہے پیسہ؟ وہ ہم نہیں مانگتے. ابھی دکھاؤ، ابھی دکھا دو کہ بھائی میرے محبت کرنے والے، چاہے وہ نقوی صاحب ہو کوئی ہو، دیکھیے ابھی بھی پیسہ دے رہے ہیں پاکستان کے ریلیف کے لیے، ثابت کرو. ابھی کل پرسوں ایک کسی نے کوئی لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ سندھ کا جو پیسہ ملک ریاض والا تھا وہ 50 ارب روپیہ، وہ اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے اور سندھ پہ وہ لگاؤ. تو ایک جج صاحب اس فائل کو غائب کر کے چلے گئے. سندھ پہ وہ جو لگاؤ، ڈیم کے بادشاہ تھے نا. سندھ پہ لگاؤ. اچھا وہ جو ڈیم کے بادشاہ تھے وہ بھی پتہ نہیں کہاں گئے. غائب ہے سب. ان کو بھی نہیں پتا وہ ڈیم بنا نہیں تو بھائی نقصان ہو رہا ہے، پانی جا رہا ہے. بات آ پانی جاتی ہے کہ انہیں کون پوچھے گا؟ انہیں اللہ پوچھے گا. ہم نے دیکھا نا یار، بات معذرت کے ساتھ دیکھ لو جسٹس منیر کا حال. آج کوئی آدمی کسی جگہ کسی کورٹ میں دیکھ لو بھٹو کو پھانسی دینے والے ججوں کا حال، ایک ریفرنس ان کے حوالے سے کہیں پیش کیا جاتا ہو. ارے قدرت کا انتقام بڑا خراب ہوتا ہے. اللہ معاف کرے ہر ایک کو. خوف نہیں ہے ان کو، اللہ سے کوئی ڈر توبہ نہیں ہے. کرنی چاہیے، بات کرتے ہوئے بھی توبہ کرنی چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ قدرت جو کرے گی وہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. خان صاحب ترازو، میزان، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کا کوئی ایک بات سوچتے نہیں ہے یار. نہیں ایک بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ اس دفعہ اس سیلاب میں شہری علاقوں میں بے حسی نہیں دیکھی آپ نے؟ بہت بے حسی. شہری علاقوں میں خاص کر میں کراچی کی نہیں ہوتا تھا. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے چاہے 73 ہو چاہے 77 ہو سیلاب آئے تھے، چاہے وہ 67 ہو، گلی 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 سوزوکیاں گھومتی تھی، لوگوں سے کپڑے جمع کرتی تھی، سامان جمع کرتی تھی، مخیر حضرات دیا کرتے تھے. ابھی دارالعلوم کراچی نے تو 100 مکان بنانے کا اعلان کیا ہے، اور ایسے
मुखय्यर हजरात, उनको तो खैर देंगे, दारुल कराची की तो बात वो तो ही चलो, देते तो हैं। देंगे, उनको तो देंगे। जमात इस्लामी वाले काम जमात करते हैं इस्लामी अभी तक पूरी तरह काम कर रही है, बहुत वो जबरदस्त। इलेक्शन में फंस गई है, लेकिन मगर करेगी। कराची से जो कलेक्शन सिंध में जमात, काम करती है जो, अब अपने बलूचिस्तान गए ना, अब बलूचिस्तान भी गए हैं, सिंध बलूचिस्तान में भी गए, काम। तो ये बहुत अच्छा है कि बलूचिस्तान में इन जमातों के जरिए, इन तंजीमों के जरिए काम हो, ताकि हमारे बलूची भाइयों को एहसास हो कि हमारे साथ हमारा पूरा पाकिस्तान खड़ा है। चले जी, ठीक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन आमीन। और जो ये नागानी आफत आई हुई है, इस सब से हम लोगों को महफूज और रखे। अल्लाह हमारे सियासतदानों को इतना शऊर दे कि वो ये समझे कि कब सियासत करनी है और कब हमको रियासत के लिए काम रियासत के करना। लिए काम करना इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।